وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیے گا ویڈیو پر اور آخر تک اس کو دیکھیے گا، اور ہمارے اس چینل الغواسیون کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جناب علی، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور کراچی کے ساتھ منسلک ایک روایت کہ کراچی نیچے ہے اور سمندر اوپر ہے، اور یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی بدولت کراچی ڈوب نہیں رہی، یہ پانی کراچی پر چڑھ نہیں رہا۔ یہ کس حد تک درست ہے یہ بات، اور آیا یہ بات جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کی گئی ہے واقعی میں ایسا ہی ہے، یا کہ پھر بات کچھ اور ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر میٹھی بات ضروری نہیں ہے کہ درست ہو۔ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات جو ہے وہ حق ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامات لاکھوں میں ہیں، اور یہ کسی ایک علاقے سے نہیں ہیں۔ آپ افغانستان جائیں، ازبکستان جائیں، آذربائیجان جائیں، ایران جائیں، عراق جائیں، سعودیہ جائیں، ترکی جائیں، جدھر بھی جائیں، جہاں کہیں بھی مسلمان آپ کو ملیں گے، وہاں پہ آپ کو اولیاء اللہ کی کرامات ملیں گی۔ آپ تبت جائیں، جہاں بھی جائیں، تو جدھر مسلمان ہیں، اولیاء ہیں، وہاں پہ کرامات کے واقعات ہزاروں لاکھوں میں ہیں۔ تو اتنے واقعات نیچرلی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ بعض ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے تھوڑے بہت اختراع کر لی ہوں، بات کا بتنگڑ میں بھی بن جاتا ہے، لیکن بات ہوتی ہے تو بتنگڑ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات ہی نہ ہو اور بتنگڑ بن جائے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں بھی کئی اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے کرامات کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، کچھ ہمارے ساتھ پرسنلی بھی ہوئی ہیں۔ تو اس کی انکار کرنے والے بے وقوف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کہ کرامت اولیاء کا انکار کرے وہ محض بے وقوف ہے۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جی جناب، جو کراچی کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو جڑی ہوئی کرامت ہے، اس کے کچھ انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہے۔ جو لوگوں میں ایک بات پھیل گئی ہے، اکثر لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، وہ درست ضروری نہیں کہ وہ درست ہو۔ اب دیکھیں، آپ نیشنل جو ہے نا وہ جیوگرافیکل میپ پہ جائیں، کراچی اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑی ہوئی اس بات کو دیکھیں کہ کراچی کا الٹیٹیوڈ کتنا ہے، یعنی الٹیٹیوڈ مطلب کراچی کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے، آیا کم ہے؟ اگر یہ سطح سمندر سے اس کی اونچائی کم ہوگی تو پھر اس کی جو الٹیٹیوڈ ہے وہ مائنس میں ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر 1 میٹر کم ہے تو -1 میٹر ہونا چاہیے، اگر 2 میٹر کم ہے تو -2 میٹر، اگر 10 میٹر کم ہے تو -10 میٹر۔ اور سطح سمندر سے اگر اس کی جو اونچائی ہے وہ اگر زیادہ ہے، جو سطح سمندر سے اونچی ہے، سمندر کے پانی سے یہ اونچی ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ پلس میں ہوگی، یعنی 2 میٹر اونچی ہے تو 2، 10 میٹر اونچی ہے تو 10 لکھا ہوگا، 20 میٹر اونچی ہے تو 20، 100 میٹر اونچی ہے تو 100 میٹر لکھا ہوگا۔ تو آپ میپ میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی جو ہے آن ایوریج جو ہے سطح سمندر سے 14 میٹر اونچی ہے۔ 14 سے 10 میٹر تک کہا جاتا ہے کہ کراچی سطح سمندر سے اونچی ہے، یعنی کہ 10 میٹر سمندر نیچے ہے یا 14 میٹر سمندر نیچے ہے اور کراچی اوپر ہے، اونچی ہے 14 میٹر۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کا پانی کراچی پر نہیں چڑھ رہا، کیونکہ کراچی تمام خشک جگہوں کی طرح سمندر سے اونچی ہے۔ ہر وہ جگہ جو خشک ہوگی وہ سمندر سے اونچی ہوگی، اسی لیے خشک ہوگی، کیونکہ فلوئڈ ڈائنامکس کا یہ یونیورسل پرنسپل ہے کہ فلوئڈز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ لیکوڈز جن کو ہم کہتے ہیں، مینلی واٹر اس میں ایک بڑا لیکوڈ ہے جو دنیا میں 70% دنیا کی سطح کو کور کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہائی الٹیٹیوڈ سے، یعنی اونچی جگہ سے لو الٹیٹیوڈ کی طرف فلو کرتا ہے، نیچی جگہ کی طرف فلو کرتا ہے۔ اگر سمندر اونچا ہوگا، کراچی نیچے ہوگی، تو سمندر کا پانی نیچرلی کراچی کی طرف آئے گا۔ لیکن اگر یہ سمندر کراچی اونچی ہے، سمندر نیچے ہے، تو پھر کراچی سے پانی فلو کرے گا سمندر کی طرف۔ یہی وجہ کہ کراچی کے ندی نالوں کا پانی جو ہے وہ جا کے سمندر میں گرتا ہے، سمندر میں جا کے شامل ہوتا ہے، فلو کرتا ہے، کیونکہ یہ سطح جو ہے وہ اونچی ہے۔ تو یہ نیچرل بات ہے۔ کراچی تب بھی تھی جب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے۔ کراچی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے پرانی ہے، یہ جگہ ان سے پرانی ہے، پہلے کی آباد ہے، اور کراچی اب بھی ہے۔ تو یہ اس کو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے طور پر جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ لوگوں کے ذہن میں اس لیے خیال آتا ہوگا کہ کلفٹن ایک سیاحی مقام ہے، اور اکثر لوگ ساحل سمندر پر جا کر کلفٹن میں کھڑے ہوتے ہیں
اور وہیں پر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو وہاں پر کھڑے ہوتے ہی سمندر جو ہے وہ نظروں کو، انسان کو ذرا اونچا محسوس ہوتا ہے. یہ ایک ارتھ کی بناوٹ ایسی ہے، گول بناوٹ ہے. تو جو ایک پوائنٹ پر بندہ کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ دور جب اس کو نظر آئے تو وہ دوسرا پوائنٹ اس کو اپنے سے اونچا معلوم ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کبھی کوئی ارتھ سائنسز کے یا جیولوجیکل ایکسپرٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دے گا. بہرحال اولیاء اللہ کی کرامات جو ہوتی ہیں ان کے مقصد کو سب سے پہلے اگر سمجھا جائے تو پھر بات سمجھ آتی ہے. اولیاء اللہ کی کرامات اس لیے نہیں ہے کہ وہ قدرت کے قوانین میں، اللہ تعالیٰ کی قوانین میں، جن قوانین کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے کائنات کو چلانے میں، کائنات کا نظام چلانے میں، زمین کا نظام چلانے میں، ان قوانین میں خلل ڈال دیں. یہ ہوتی ہیں انسٹنٹینیس، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہوتی ہیں. یہ حق کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے بندوں کے پاس اگر اتنی پاور ہے کہ وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عبور اختیار رکھتے ہیں اور وہ ان کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں وقتی طور پر، تو پھر کچھ تو ہے نا جو کہ عام بندے کی بس کی بات میں نہیں ہے. تو جو بندے جس کی بس میں اتنی بات ہے، جس نے اس کو وہ قدرت دی ہے کہ یہ سے معکوف الفطرت افعال کر سکے، تو وہ وجود بھی تو پیچھے ہے نا، اس کی بات کی صداقت تو ہے، پیغام کی صداقت تو ہے. تو یہ حق کی حقانیت کو واضح تر کرنے کے لیے کرامات اللہ والے لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں. اس کا اتنا مقصد ہوتا ہے. قوانین فطرت میں رکاوٹ نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہر مردے کو زندہ کرنے آئے ہیں اور بالکل موت کو سرے سے ختم کر دیں. موت تو ایک نعمت ہے، اگر موت نہ ہو تو دنیا کے نظام چل ہی نہیں سکتا. تو ان کا مردوں کو زندہ کرنا یہ تھا کہ ایک ایسا فعل وہ سر انجام دیتے تھے جو عام بندے کے بس میں باہر تھا. ان کے لیے قدرت کا یہ قانون فیل ہو چکا تھا، بریک ڈاؤن ہو چکا تھا. وہ بھی اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی قدرت رکھتے تھے. تو جس نے ان کو یہ قدرت عطا کی تھی، مطلب اس کو جو جب وہ انٹروڈیوس کرتے تھے تو کسی نے تو اس کو نہیں دیکھا، تو وہ اپنے یہ اس کا انٹروڈکشن تھا، ان کی بات کی سچائی تھی، حقانیت تھی. تو یہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ کرامت کیا ہے. کرامت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قوانین، بنائے ہوئے قوانین کے راستے میں بندہ کھڑا ہو جائے اور رکاوٹ کھڑی کر دے اور اس کو امپلیمنٹ نہ ہونے دے. کرامت یہ ہے کہ اس کو مومنٹیرلی بریک ڈاؤن کر لے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو بریک ڈاؤن ہو جائے ان کے لیے، اور اس بات سے حقانیت ثابت ہو کہ یہ جو شخص ہے یہ سچا شخص ہے اور اس کا پیغام سچا ہے، اور جس خدا کی یہ تبلیغ کر رہا ہے، جس خدا کو یہ بتا رہا ہے وہ خدا سچا ہے، اور اس کا مذہب سچا ہے، اس کا منہج سچا ہے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور آج کل جو پڑھے لکھے لوگ، بعض حضرات جو ان چیزوں کو مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں، وہ انہی جہالت پر مبنی جو فکر ہے ان کی وجہ سے ہی وہ مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کرامات اولیاء کو، اور پھر ان کا انکار بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، یہ اور وہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. بہرحال وہ چونکہ ظاہر آنکھ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. ایک بندہ ہر صحیح اور غلط کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور دوسرا بندہ پھر اسی کے ریئیکشن میں ہر صحیح و غلط کا انکار کر لیتا ہے، منکر ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے جو کہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، کہ آپ اولیاء اللہ سے ہر صحیح اور غلط کو منسوب کرنے سے گریز کیا کریں. ان کی کرامات کو بیان کرتے وقت جو ہے وہ بہت احتیاط کیا کریں، اور جو صحیح ہو، مستند ہو، اسی کو بیان کیا کریں. اپنے طرف سے چیزیں منسوب کرنے سے بہت گریز کیا کریں. اچھی چھان بین کر کے، چھان پھٹک کر کے، لاجیکل بیک گراؤنڈس کو دیکھ کر جو ہے وہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کی حقانیت بھی ہوگی اور وہ اپنے اندر تاثیر بھی رکھے گی. مولا کائنات مولا علی اور امام حسین کا روزہ جو ہے وہ کربلا میں ہے، عراق میں ہے، اور عراق پر امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا. پھر اس کے پہلے بھی عراق جو ہے وہ صدام کے ظلم و ستم میں تھا. پھر اس سے پہلے جو ہے عراق بھی برٹن کے قبضے میں تھا. اس کے بعد داعش آ گئی، قتل و غارت لگی ہوئی ہے، یزید کی حکومت، کیا نہیں ہوا وہاں پر. تو اس طرح تو پھر وہ بھی روک لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ آبجیکشن بھی کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں روکتے پھر. تو جب آپ اس طرح کی بات کریں گے، چیز بات کو سمجھے بغیر
بات پھیلائیں گے تو پھر اس طرح کے سوال جو ہے ایڈیٹ قسم کے سوال تو جنم لیں گے نا. تو بیسیکلی ہم اس فولشنس کو ہم جنم دیتے ہیں اور وہی فولشنس جو ہے وہ اگلے بندے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس کے اکارڈنگلی ایک فولش سوال بھی کرتا ہے. حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سچ بولنا ضروری ہوتا ہے، سچ کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے، حق کو جھوٹ کا سہارا نہیں چاہیے. اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کسی کی جھوٹ کا یا کسی کچی بات کا جو ہے وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، محتاج نہیں ہے. اولیاء اللہ کی شان بہت بڑی ہے، ان کی شان اللہ نے بلند کی ہے. تو جس کی شان اللہ تعالیٰ بلند کرے تو دنیا کے لوگ، میری اور آپ طرح کے لوگ اس کو کیا نیچا کریں گے اور کیا اس کی شان گھٹائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.